بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اگر میں یہ کہوں کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ ہوئی جو 1918 تک جاری رہی۔ 4 برس لاکھوں انسان مارے گئے اور انفراسٹرکچر تباہ ہو کر رہ گئے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آتی ہے جنگ، تو سب نے مل کر لیگ آف نیشن ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس وقت کہا گیا کہ اب انشاءاللہ جنگ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن 1939 میں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا جو 1945 تک جاری رہی، یعنی پورے 6 سال۔ اس نے انسانی تباہی اور بربادی کے وہ مناظر پیدا کیے کہ جن کا ذکر یہاں طول کلام کا باعث ہوگا۔ ہر شخص کو ضرور جاننا چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم میں کتنے انسان مارے گئے، کون کون سے ممالک تباہ ہوئے، اور پھر یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم بھی گرائے گئے۔ پھر ایک دفعہ دنیا مل کر بیٹھی کہ نہیں، اب جنگ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور پھر لیگ آف نیشن کی جگہ یونائٹڈ نیشن نے لے لی، جو اس وقت ایک انتہائی غیر مؤثر ادارہ بن کر رہ چکی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ تو ہوا کہ کالونیز بن چکے ممالک اور ریاستوں کو آزادی ملنا شروع ہوگی، لیکن یہ آزادی فقط دکھاوے کی آزادی تھی۔ اس سے بدترین غلامی کی زنجیریں پہنا دی گئی۔ ورلڈ بینک، IMF، قرضے، یہ سمجھ لیجیے کہ جو پاکستان اس وقت اس کی خارجہ پالیسی، اس کی داخلہ پالیسی، اس کے معاشی منصوبے، اس میں ٹیکسز لگانے ہیں نہیں لگانے، کیا بیچنا ہے کیا نہیں بیچنا ہے، یہ سب IMF کر رہی ہے۔ اس کی ترمیم کرنے پوری دنیا پر۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 1945 کے بعد جب یہ جنگ رکی، ایک سرد جنگ کا آغاز ہوا، امریکن بلاک اور سوویت بلاک۔ اس وقت بھی لوگوں کو محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ ایک ٹل جانے والا خطرہ تھا، اب نہ ٹلنے والا خطرہ لگ رہا ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کو محسوس ہوا کہ جناب یہ تیسری جنگ لگ جائے گی 2 بلاکس کے درمیان۔ پھر وہ وقت بھی آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین نے ننگی جھاڑی سے کام لیتے ہوئے افغانستان پر قبضہ کیا، اور بالآخر اسے منہ کی کھانی پڑی، اور وہ ناکام و نامراد ہو کر اسے واپس جانا پڑا۔ اور واپس کیا گیا کہ سوویت یونین ٹوٹ کر رہ گیا، اور آج وہ روس کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ملک۔ اور اس وقت امریکہ واحد سپر پاور ہے اس کرۂ ارض پر۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اگر اخراجات دیکھیں تو اس کی معیشت وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتی۔ یہ سب دیگر ریاستوں کا پیسہ ہے جسے امریکہ ختم کر چکا ہے اپنی ہیجمنی قائم رکھنے کے لیے اور اپنا اثر قائم رکھنے کے لیے۔ مثلا عرب ریاستوں کے ٹریلینز آف ڈالرز اس کے پاس ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے وہاں پڑے ہیں، وہ کوئی پیسے ویسے نہیں ان کے پڑے ہوئے، خرچ کر چکے ہیں وہ۔ چونکہ جو کچھ امریکہ خرچ کر رہا ہے، جو سوشل سیکیورٹیز اس نے دے رکھی ہیں، انفراسٹرکچر پر جو اس کے اخراجات ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر مہم جوئی پر جو بلینز آف ڈالرز اڑاتا ہے، وہ یہ تو اس کا GDP ایک طرف رکھیں اور یہ اخراجات ایک طرف رکھیں، میچ کوئی نہیں، تو پھر امریکہ کرے گا کیا؟ ایک ہی راستہ ہے اس کے پاس۔ پہلے یہ تھا کہ لوہے کو اسلحے میں ڈھال کر وہ بیچا کرتا تھا، مختلف ممالک کے مابین اور درمیان جنگیں، ان کا ماحول پیدا کیا کرتا تھا، اسلحہ بکا کرتا تھا۔ اب ریاستوں کے پاس اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پھر اس کا اسلحہ بکتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ نہیں لیا، یہ چین کا اسلحہ، اس کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ آپ سن نہیں رہے کہ پاکستان بھی تھنڈر 17 جنگی طیارے بیچے گا؟ اسی طرح پوری دنیا جنگی ساز و سامان بنانے اور اسے فروخت کرنے پر آ چکی ہے، جس سے امریکہ کی معیشت بیٹھ چکی ہے، اس کا یہ دھندا خراب ہو گیا ہے۔ تو اپنا نظام چلانے کے لیے امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ ایک دفعہ پھر ان ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے جن ہتھ کنڈوں کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ اب یہ ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ وہ کیا کہ ٹھیک ہے، دیکھا کہ ہندوستان بڑا زرخیز ملک ہے، اناج یہاں وافر مقدار میں ہے، سونے کی چڑیا ہے، اور اس پر قبضہ کر لیا۔ باقی تاریخ تو چھوڑے ماضی کی، ابھی کل کی ہی بات ہے کہ انگریز نے قبضہ کر لیا اس پر، اور اس کی ساری شان و شوکت جو آج ہے، اس کی ساری ترقی وہ ہندوستان اور ہندوستان جیسے دوسرے ممالک کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار سے یہ منظر بنا ہے ان کے ہاں۔ اب امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں یہ بلکہ اعلان کر دیا ہے ٹرمپ نے کہ جس ملک کے اندر بھی کوئی سونا، چاندی، یورینیم، لالو جواہر، تیل، گیس وغیرہ 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 موجود ہیں، چونکہ ہم حکمران ہیں، وہاں ہمارا حق ہے۔ یہ کیا ہے وینزویلا میں، ایک آزاد ملک ہے، وہاں جا کر وہاں کے صدر اور اس کی بیوی، بھائی اگر وہ کرپٹ ہوں گے تو تجھے کیا بھی، وہ جانے اور ان کی قوم جانے، ان کی عدالتیں جانے، ان کا نظام جانے، اچھا ہے برا ہے کیا ہے۔ تو آغاز کر دیا ہے۔ ابھی کل ایک تیل بردار روسی جہاز جسے آئل ٹینکر کہتے ہیں، اسے پکڑ لیا ہے کہ یہ وینزویلا سے تیل
اب وینزویلا پہ قبضہ کیوں کیا گیا؟ اس نے خود کہہ دیا ہے 303 بلین بیرل آئل کے ذخائر ہیں وہاں، باقی تو چھوڑ دیں کہ وہاں اور کیا کیا ہے، اس پہ قبضہ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ تیل ہمارا ہے، ہم بیچیں گے اور وینزویلا کے لوگوں پہ خرچ کریں گے، اور ساتھ امریکی عوام جو ہے وہ اس سے اپنی حالت سنبھالے گی۔ ذرا غور کیجیے، یہ شمالی افریقہ کے تقریباً تمام ممالک کو اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی تیار رہو، آپ کی طرف بھی میں آ رہا ہوں، اور باقی اور تو اور چھوڑیے، وہ ہمسایہ ممالک کو تو چھوڑیے، بر اعظم امریکہ کے ممالک کو، یہ اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر ڈنمارک اور گرین لینڈ، چونکہ گرین لینڈ جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے، وہ خیرہ ہے، وہاں دفینے ہیں، اس نے کہہ دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں بھائی، میرے حوالے کر دو۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام کے آج سے 4 ماہ پہلے افغانستان کے کچھ علاقوں پر اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ مجھے واپس دے دو، نہیں تو میں لے لوں گا زبردستی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ساتھ ہی پاکستان کو پیچھے لگا دیا افغانستان کے، اور پاکستان نے بلا وجہ الزامات شروع کر دیے، اشتعال دلانا شروع کر دیا، چھیڑ خانی شروع کر دی۔ آج کے دن تک افغانستان کو برفروختہ کرنے کے لیے تمام عقلی حدود پار کی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان ملک ہے، برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے خلاف یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جی یہ امریکن پلان کا ایک حصہ ہے، اور انہوں نے یقین دلا دیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ادھر بھی آئیں، ہم پستی میں بھی آپ کو جگہ دیتے ہیں، بس ہمیں اقتدار میں رہنے دیں اور عمران خان سے ہمیں بچائے رکھیں، عمران خان کا نام نہ لے، اپنے پارلیمنٹیرین سے کہیں کہ یہ موضوع نہ چھیڑے۔ یہ دنیا جس کے بارے میں سمجھتا تھا کہ اب یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ تیسری عالمی جنگ کے سلسلے میں جو تباہی ہو سکتی ہے اس کا تو ہر خاص و عام کو اندازہ ہے۔ پھر میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا جو اتنا ایٹمی اسلحہ انہوں نے بنا لیا ہے اس کا کیا کریں گے؟ اس کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا، یہ پھر بھی اندر سے آواز آتی تھی اتنا پاگل سفیہ کون ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں جنگ چھڑے گا، ایٹمی جنگ۔ تو یہ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی نا۔ میں تو بار بار کہتا چلا رہا ہوں، ٹرمپ کہتا یا نہ کہتا، بھارت کو جو اطلاع مل گئی تھی کہ اگر ہم نے اب کوئی جواب سے کام لیا تو پاکستان ایٹمی میزائل داغ دے گا ہمارے 16-17 شہروں پر اور ہماری انسٹالیشنز پر۔ دبک گیا، ڈر گیا، ٹھٹر گیا، بہت اچھا کیا، اس خطے کو ہولناک تباہی سے بچا لیا۔ لیکن اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، وہ دیکھیے نا کہ یہ روسی جہاز ایک نہیں 2 پکڑے گئے۔ اس کارروائی میں برطانیہ نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا، برطانوی ایئر فورس ساتھ تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایران کو یہ چتاونی دے چکے ہیں، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایران کی باری ہے، اور میں کہہ چکا ہوں، یاد رکھیے ناظرین کرام، ایران کے بعد یہ پاکستان کی باری ہے۔ اب دیکھیے اگلے چند دنوں میں روس، چین کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں۔ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے وہ، لیکن ایک بات ہمیں ماننی پڑے کہ ہٹلر کی طرح ہٹلر مائنڈڈ آدمی کبھی بھی دنیا کا امن نابود کر سکتا ہے، نیست کر سکتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کی فطرت یا تو پاگل ہے، اس کا معائنہ کروانا چاہیے ناظرین کرام۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ منہ چھوٹا اور بات بڑی، نہیں، وہ صدر ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، ہوتا رہے، لیکن وہ جس طرح باولا ہوا ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو اس کے عزائم ہیں، یہ تو دنیا برباد کروا کے رکھ دے گا۔ بہرحال تیسری جنگ کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈرا رہا ہے، اور آج میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ فطرت آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ 8.5 پورے 9 بلین کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں میں سے کچھ بھی نہیں تو 2-3 بلین تو وہ گئے، انفراسٹرکچر تباہ، ساری ترقی جو آج تک کی ہے پتھر کے دور میں پھر واپسی۔ یہ ہے وہ دنیا، یہ ہے وہ زمانہ حال جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں۔ صرف ہمارے ملک کی حالت خوفناک، ہولناک اور تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ اب تو پورا کرۂ ارض تباہی اور بربادی کی طرف تیزی سے جاتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اپنا مستقبل، اپنی نسلوں کا مستقبل، تاریخ دکھائی دینا شروع ہو چکی۔ دیکھنا یہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اب کیا رول ادا کرتی، اقوام متحدہ، سیکیورٹی کونسل، یہ UN کے ماتحت دیگر ادارے فلاحی، وہ کیا رول ادا کرتے۔ صورتحال خوفناک ہے، آنکھیں کھلی رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا، کسی وقت بھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے، بس پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ آنند اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، امکانات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ صداقت میں بدلتے ہیں یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح بارش کے قطروں کو ترستی دھرتی پر بادل امڑ کر آنا شروع ہو جائے، گرج شروع ہو جائے، چمک شروع ہو جائے۔ اب 2 امکانات ہیں نا، یا تو بادل برسے یا بن برسے چلے جائیں۔ ان بادلوں کی طرح یہ خطرات چھائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، آنکھیں کھلی رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔